आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। अच्छी खबर, साजिशी बहस और महंगाई का अजाब, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। एक अरसे के बाद पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर आई है कि 4 साल के बाद फेटिव पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने पर आमादा हो गया है और इसके साथ ही पाकिस्तान की साख पर लगे तमाम शकूक व शुबहात खत्म होने का प्रोसेस भी शुरू हो गया है। लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि अगर पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं तो फिर ग्रे लिस्ट से निकालने का ऐलान फौरी तौर पे क्यों नहीं किया गया। खैर, फिर भी हर लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है कि अक्टूबर तक पाकिस्तान की जान फेटिव से छूट जाएगी। अब इस खबर के बाद पाकिस्तान में क्रेडिट पर जंग शुरू हो गई है। पाकिस्तान में नाकामियों और बुरी चीजों का इल्जाम दूसरों पर लगाया जाता है और अच्छी चीजों का क्रेडिट अपने नाम करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दी जाती है। पाकिस्तान को फेटिव की ग्रे लिस्ट से निकालने पर आबादगी की खबर के बाद पीटीआई के सोशल मीडिया जंगजू इस बड़ी कामयाबी का क्रेडिट लेने के लिए मुसलसल पोजीशंस संभाले हुए हैं। एक रहनुमा की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत इसको अपनी कामयाबी करार दे रही है कि ये मार्का उनके दौरे हुकूमत में सरअंजाम पाया है। उधर पीपल्स पार्टी इसका सेहरा अपने सर सजा रही है कि उनकी वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर इस इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही थी। शायद ऐसी ही सूरत हाल के लिए ये कहावत है कि शिकस्त यतीम और फतह के कई बाप होते हैं। खैर, फेटिव को आमादा करना पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी भी है और एक अच्छी खबर भी है। इसलिए इसका क्रेडिट हर उस पाकिस्तानी को जाता है जिसने इस लिस्ट से निकलने के लिए काम किया, ख्वाहिश की या इसके लिए सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद की। इसका क्रेडिट हर उस शख्स और इदारे को जाता है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के रास्ते बंद किए, हर उस शख्स को जाता है जिसने दहशतगर्दी की फंडिंग के रास्तों में इतनी ऊंची दीवारें खड़ी की कि इस नासूर का खात्मा हो गया। इसका क्रेडिट पार्लियामेंट को जाता है जिसने फेटिव की शराइत पूरी करने के लिए सख्त कानून साजी की, हर उस शख्स को जाता है जिसने फेटिव के इजलासों में जाकर पाकिस्तान का केस बहादुरी से लड़ा। इसका क्रेडिट हर उस शख्स को जाता है जिसने नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा और सोशल मीडिया पे आवाज बुलंद की। तो ये क्रेडिट सबका क्रेडिट है। आइए, जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने मुत्तहिद होकर ये मुकदमा लड़ा है, इसी तरह पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए भी हम अपना अपना किरदार अदा करें। आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें सरदार नबील गबोल साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। PMLN के MNA हैं अली परवेज मलिक और तज्जियाकार अतर काजमी हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज बीट। बोल साहब, आपसे शुरू करते हैं। सर, पाकिस्तान ने 4 साल बाद फेटिव की तमाम जो शराइत है वो पूरी कर दी है और अब उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो फेटिव की वाइट लिस्ट में आ जाएगा इंशाल्लाह। ये जो खुशखबरी है, आपके ख्याल में इस पर किसको शाबाश दी जाए? देखिए, जो आज की हुकूमत और आज के फॉरेन मिनिस्टर को, अच्छा, इसकी रीजन ये है, देखें इस पे बड़ा सियासत 2 माह में बड़ा काम किया गया है उनकी तरफ से। 2 माह में ही बड़ा काम किया गया है। मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती तो शायद ये ग्रे लिस्ट में ही पाकिस्तान रहता। तो पुराने फॉरेन मिनिस्टर का कोई कारनामा नहीं, कोई काम पुराना नहीं, कोई फॉरेन मिनिस्टर का ये कारनामा, ये काम था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे और प्राइम मिनिस्टर को गलत मशवरा देकर रूस भेज दिया उन्होंने और रूस जाने से उनका डाउनफॉल हुआ है। इसका फेटिव से क्या ताल्लुक? इसका फेटिव से बड़ा ताल्लुक है। क्या? फेटिव देखें, फेटिव आपके क्या ख्याल में? फेटिव अमेरिका नाराज हो गया? नहीं, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा जिससे जो है ना, आपके शो में आता हूं तो मुझे फिर कॉल आ जाती है। अच्छा। मैं वो बात करूंगा जो लोग समझ भी जाएं कि मैं क्या कह रहा हूँ। कॉल कहां से आती है? कहीं से आती है। अब देखिए, कॉल का नहीं पूछेंगे क्योंकि अच्छा। कॉल का भी जो है ना, इसमें मैंने वो लगा दिया है सिस्टम। नंबर नजर आता है कॉल? आपका जो है ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारे वाली नहीं, बात मैं पूछूंगी कॉल आती है तो नंबर भी आता होगा। मैं ऐसी कोई बात करता हूँ, फरतुल्लाह बाबर मुझसे पूछ लेता है, ये अच्छा, कैसा आपने ये क्या बात कर दी भाई, ये क्या मतलब, इसका क्या मतलब हुआ? तो आपकी पार्टी के जो लोग पूछते हैं उनसे कहा करें जरा टॉक शोज में आके जवाब भी दिया करें, डिफेंड भी किया करें। महंगाई के हवाले से भी आगे बात करती हूँ। हमारे पार्टी भी नजर आते हैं हुकूमत के, हमारे पार्टी वाले क्यों नहीं आते हैं?
میں تو دیکھتا رہتا ہوں, صرف اکیلا میں ہی تو نہیں آتا ہوں. اچھا چلیں, یہ بھی اچھی بات ہے, آپ غور سے دیکھا کریں. پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ یہ مکمل طور پہ ہمارا کریڈٹ ہے. آپ نے تو خیر اپنے فورن منسٹر کے سر اس کریڈٹ کو دیا نا. وہ کہتے ہیں کہ ساری قانون سازی ہم نے کی, اس وقت اپوزیشن تھی وہ اس کی سخت مخالفت کر رہی تھی, اور جو 34 شرائط تھیں ان میں سے 33 پہ تو ہم نے عمل درآمد کیا, تو یہ کریڈٹ تو ہمارا ہے. جو پرائم منسٹر یہ کہے کہ اسامہ بن لادن شہید, جو پرائم منسٹر یہ کہے, اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ جو پرانے دور کے سوچ رکھ کے جا کے مزاروں کو سجدہ کرے اور اللہ کو سجدہ کرنے والے, پرائیویٹ میٹر, دیکھیں یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. آپ پرائم منسٹر ہو, یہ پرائیویٹ میٹر ہے, تو آپ پرائم منسٹر نہ رہیں, اب آپ کریں جو کرنے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس کی سوچ دیکھیں, اس کی مینٹلٹی دیکھیں کہ اسامہ شہید تھا, اور مانگ اللہ سے, آپ اللہ سے مانگو, ہم اللہ سے مانگتے ہیں. سلپ آف ٹنگ ہو جاتی ہے, وہاں پہ بھی تو ٹانگ گئی تھی نا, تو یہ تو چیزیں ہو جاتی ہیں. سر مجھے ایک بات یہ بتائیں کہ کیا فیٹف سے نکلنے کا جو پروسیس ہے, یہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے اس کا کوئی لنک ہے؟ چونکہ ایک تاثر یہ بھی ہے کہ یہ حکومت یا امریکہ اس حکومت سے خوش ہے تو اس نے نکلوا دیا ہے. اتنا لنک ہے کہ اگر یہ حکومت, اتنا لنک ضرور ہے کہ اگر عمران خان کی حکومت رہتی تو شاید ابھی تک ہم گرے لسٹ میں ہوتے ہیں. اس سے آپ صاف, اور دیکھیں فورن منسٹر بنتے ہی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو دورے کیے ہیں, اس میں آئی ایم ایف کو بھی آپ ملا لیں, ورلڈ بینک کو بھی ملا لیں, فیٹف کو بھی ملا لیں, اور ساتھ میں انٹرنیشنل جو تعلقات ہیں. ساری پی ٹی آئی پوری کر گئی تھی, تو فورن منسٹر نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کوئی ایسی شرائط پوری نہیں کی. سب سے بڑی شرائط 34 میں سے 33 ایک تو رہ گئی تھی. انہوں نے نہیں کی ہے, لیکن چلے یہ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ امیچور طریقہ کار ہے کہ وہ کہے ہم کریڈٹ لیں اور ہم کریڈٹ لیں. چلو ہم یہ بھی کہتے ہیں آپ کریڈٹ لیں, آپ گرینڈ ڈائلاگ کے لیے کیوں نہیں آتے؟ ہم وہ گرینڈ ڈائلاگ آپ سے کرنا چاہتے. بالکل بلایا. کیا جواب دیا؟ آپ کے پرائم منسٹر نے بلایا ہے, پرائم منسٹر نے کہا ہے لیٹر لکھنا ہے شہباز شریف نے ان کو, لکھنا ہے. آپ کو زبانی بولا اور آپ نے اس پہ جواب یہ دیا ہے کہ ہم کوئی جو ہے بات چیت نہیں کریں گے, ہمارے ایم این ایز نے ریزائن کیا لیکن ہم تنخواہ ضرور لیں گے, ہم پارلیمنٹ لاجز میں ضرور رہیں گے, لیکن ہم ایم این اے نہیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کو سوچنا چاہیے, پاکستان کے لیے اچھا ہوا ہے. مطالبہ کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ وہ کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ نا. اب تو دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن اگر بنتے, وہ سازشی بیانیاں جو اس کو وہ لے کے چل رہے ہیں پچھلے 2-3 مہینے سے, اب تو ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ آپ بنا دینا, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. تو جب نہیں اس طرف کوئی پیش رفت ہو رہی تو پھر کیا سمجھا جائے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بیانیہ سے یہ لوگ بھی ہٹ گئے, اور اب خود ان کے جو ووٹرز ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا بیانیہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے امریکہ نے, ڈیوڈ لو نے جو ہے ہمیں ہٹایا ہے. یہ تو اب وہ بھی سمجھتے ہیں ان کے ووٹر. بار بار آ کے ڈی جی آئی ایس پی آر کو وضاحتیں دینی پڑ رہی ہیں. حکومت کیوں خاموش تماشائی بنی وضاحت دینی پڑتی ہے؟ آپ دیکھیں ہمارے ایک ادارہ, اتنا مضبوط ادارہ ہماری جس کو ہم اپنا پرائیڈ کہتے ہیں, اس کے خلاف جس طریقے سوشل میڈیا میں چل رہا ہے, کون چلا رہا ہے؟ نہیں, یہ منظم مہم اگر شروع ہے, اس کو کس نے روکنا ہے؟ آپ لوگوں کی حکومت. ہمیں روکنا ہے, لیکن چلا کون رہا ہے؟ چلا کون جو چلا رہا ہے پکڑنا ہے, اس کو کس نے پکڑنا ہے, کس نے ایکشن لینا ہے؟ ہم نے پکڑنا ہے, ہم پکڑ رہے ہیں. تو کیوں نہیں پکڑ رہے؟ ہم نے تقریباً ہر شہر سے ان کے 50 لوگ پکڑے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کو فرق نظر آئے گا. پکڑنا نہیں, روکنا ہے ان کو آپ نے. ہمیں پکڑنا ہے, غیر قانونی کام ہے. آپ اگر اپنے فوج کو آپ اس کو اس طریقے سے ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جیسے آرمی چیف نہیں ہے, کسی پارٹی کا سربراہ ہے, اگر آپ یہ ذکر کرتے ہیں کہ جی آرمی نیوٹرل کیوں ہے, دیکھیں نا عمران خان بار بار کیا کہہ رہا ہے, نیوٹرل کیوں ہے آپ؟ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, آپ نیوٹرل نہیں رہے ہیں, آپ ہمارا ساتھ دیں. یعنی آپ جو ہے ان کو انوائٹ کر رہے ہیں. نیوٹرل ہونا ملک کے لیے اچھا ہے, برا ہے, نقصان دہ ہے؟ نیوٹرل ہونا اچھا ہے. نیوٹرل کو یہ کہنا, حکومت کے ساتھ ہیں یا نیوٹرل ہی ہیں؟ پارس, نیوٹرل ہونا اچھا ہے. نیوٹرل کو یہ کہنا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں, وہ برا ہے جو کہ عمران خان کہہ رہا ہے. بالکل نیوٹرل ہے. حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے؟ کوئی نہیں. وہ نہیں چاہتے حکومت اپنی مدت پوری کرے؟ کوئی حکومت کو گارنٹی نہیں دی گئی کہیں سے؟ وہ آئین کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت مدت پوری کرے. ابھی تو ہمارا فیصلہ, ان کا فیصلہ نہیں ہے. ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم 2022 میں الیکشن کرائیں یا 2023 میں کرائیں. میں آگے چلتی ہوں, لیکن پھر پوچھ رہی ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں, آپ کی ذاتی رائے کیا ہے, جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے, تاکہ یہ بحث جو ہے یہ ختم ہو, تاکہ ایک ہی دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو؟ عمران خان کا بیانیہ اگر غلط
غلط ہے, غلط بات کر رہے ہیں, دھرم سے ان کا بیانیہ نیچے گر جائے گا نا سر, ہمیں کوئی اور ایک اعتراض نہیں, زرداری سب پہ بھاری والی جو تھیری ہے وہ سچ ثابت ہو جائے گی. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, بنا دے تو حکومت آپ کی ہے نا, آپ کہیں شہباز شریف صاحب خط لکھیں, ہم تو حکومت کا ایک حصہ ہیں. اچھا, حکومت مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کی ہے, وزارت خارجہ آپ کے پاس ہے, وزارت خارجہ ہے. دیکھیں ہم نے تو آپ کو فیٹف سے نکالا جو ہمارا کام تھا. اب یہ جو کام ان کا ہے, جوڈیشل کمیشن بنانا, مہنگائی کم کرنا, بجلی کی قیمت کم کرنا, اس سے ہمارا تعلق اس طرح بنتا ہے ہم کولیشن گورنمنٹ میں ہیں, آگے جا کے یہ ہمارے ساتھ کولیشن گورنمنٹ میں ہوں. رائٹ. علی پرویز ملک صاحب, آپ کی حکومت کے پہلے 2 ماہ کی واحد اچھی خبر یہ ہے کہ فیٹف نے پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے پر آمادگی کا اظہار کر دیا ہے, اور اس سے کئی معاملات میں پاکستان کے لیے بڑی آسانیاں بھی ہو جائیں گی. لیکن اس کا کریڈٹ تو, یہ واحد جو خوشخبری ہے, اس کا کریڈٹ تو پچھلی حکومت لے رہی ہے. کیا ٹھیک ہے یہ, اور یا قبول صاحب لے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ پارس, آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا. دیکھیں, آپ نے اپنے ابتدائیے کے اندر بہت خوبصورت گفتگو کی ہے, اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم اس فضول کی بحث میں جائے بغیر کہ اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے, کیونکہ میری نظر کے اندر پچھلے 4 سال کے اندر جو بھی ریاست کے ادارے اور ان کے نمائندگان اور جو بھی حکومت وہاں پہ موجود تھی یا اپوزیشن موجود تھی, اس نے اپنا اس کے اندر حصہ ڈالا ہے, تو آج ہم اس موقع کے اوپر پہنچے ہیں. اور میں آپ سے 1 منٹ لیتے ہوئے صرف یہ گزارش کروں گا, کیونکہ میں نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کے اندر بھی موجود تھا, مجھے پتا ہے کہ کتنا ایکسٹینسو کام دونوں سائیڈز آف دی آئل سے ہوا ہے. اور بلکہ میں ایک شخص کا خاص طور پہ نام لینا چاہوں گا, جس کا نہیں سر, میں نے تو آپ سے 4 سال کی بات کی ہے پارس, میں خام خواہ کی سینسیشنلائز چیزیں نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں ایک شخص کا جو خاص طور پہ جس کو میں اکنالج کرنا چاہتا ہوں, اس کی بلکہ اسلام آباد کے اندر ایک حادثے کے اندر ڈیتھ بھی ہو گئی تھی. وہ اسٹیٹ بینک کے اندر ایک فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے, اس کے سربراہ تھے, اور ان کا نام تھا منصور صدیقی صاحب. ان کا ایک وہ گیزر پھٹنے کے حادثے کے اندر اسلام آباد میں ڈیتھ ہوئی تھی. ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے اس ساری کی ساری جو آپ کا جو MER, جس کو میوچول ایویلیویشن رپورٹ تھی, اور APG ایک ایشیا پیسیفک گروپ کی 2 پیرلل سسٹمز چل رہے تھے, ان کے اوپر جو میں نے محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے, میرے خیال سے ہمارے ملک کے اصلی جو سپاہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, اور جو اپنی جگہ کے اوپر بیٹھ کے بھرپور کام کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں سب کا کریڈٹ ہے سر, لیکن چلے شکر ہے کہ یہ معاملہ حل ہو گیا نا. لیکن یہ عمران خان کی حکومت کو گرانے کا جو معاملہ ہے علی پرویز ملک صاحب, یہ لٹکا ہوا ہے, اس کو آپ کیسے حل کریں گے؟ خان صاحب کہہ رہے ہیں عالمی سازش کے بدلے آپ کی حکومت آئی. نہیں, میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, اگر عمران خان صاحب اور ان کے جو دوست ہیں اگر اس چیز کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, تو کاش جو آج پاکستان کو اس سے زیادہ ضروری چیز ہے, جو معاشی سٹیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے آپ کو پولیٹیکل انسرٹنٹی ختم کرنی ہے اور جو اصلاحات لے کے آنی ہے, اگر وہ اس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں اور ہم اس مشکل سے اس ملک کو نکال سکیں, میرے خیال سے یہ وہ کریڈٹ ہے جس کو عمران خان صاحب کو لینے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ ہم نے تو, آپ نے تو تنزن کہہ دیا کہ یہ اکلوتا کریڈٹ ہے, وہ کیوں نہیں آتے؟ دعوت میری عرض سنیں پارس, مجھے بات تو کرنے دیں نا. آپ کمپلیٹ بات یہ ہے کہ کیا یہ کریڈٹ نہیں ہے کہ اس ملک کو عمران خان اتنا قریب اگلا سری لنکا بننے کے اوپر چھوڑ کے گیا, اور آج تک ہم نے جو ہمارے وہ ہاتھ باندھ کے گئے, جس کے اندر امریکہ کے ساتھ بھی ریلیشن شپ خراب کر دی, پورے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی خراب کر دی, IMF کا پروگرام بھی انہوں نے جس طرح سے سیبوٹاج کیا, اور اس کے بعد آگے $10 بلین ہمیں چاہیے تھے, اور ہمارے پاس آفیشیل ریزرو ختم ہو گئے تھے. $11 بلین تھے جب آپ کو حکومت دی گئی, اس میں سے $10 بلین دوستوں سے مانگے ٹانگے کے تھے. اس کے اندر وہ بھی نتی تھے کہ IMF کے گرین لائٹ کا پروگرام ہوگا تو وہ پیسے آپ رکھ سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں, اس ملک کو ہم نے سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونے سے بچایا کہ نہیں بچایا؟ آج بھی ہم وہ سٹرگل کرتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں. میں چاہ رہی تھی ذرا اس پہ پہلے اپنا آرگیومنٹ آپ دے دیں کہ ٹھیک ہے فیٹف والا معاملہ حل ہو گیا, اچھی بات ہے, یہ عمران خان والا معاملہ ان کی حکومت کو گرانے والا لٹکا ہوا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس کو کیسے حل کرنا ہے؟ پارس گزارش یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب خود وزیر اعظم تھے تو نہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر وہ لے کے جاتے نا اس سارے کے سارے سائفر کے معاملے کو, بنا دیتے جوڈیشل کمیشن. اس کے بعد جب ہم نے اپنی حکومت کے اندر آ کے ایک اور دفعہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں لے گئے تو میرے خیال سے یہ معاملہ کنکلوڈ ہو گیا, کیونکہ سب نے کہہ دیا کہ وہاں پہ کوئی کانسپریسی نہیں ہے. سر مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف, بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. میرا سوال سن لیں, وزیر اعظم شہباز شریف کیا سپریم کورٹ کو نہیں, میری آپ کی کس طرح سن لوں میں, پہلے اپنا تو جواب
جواب دے دوں. آپ شیخ رشید صاحب کا کیوں نہیں بیان چلاتی؟ آپ شیخ رشید صاحب کا کیوں نہیں بیان چلاتی کہ انہوں نے کہا کہ جی 4 مہینے پہلے مجھے پتا تھا کہ ہمارے اتحادی جو ہیں اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ رابطے کے اندر ہیں اور ہماری حکومت جانے والی ہے. تو انہوں نے تو خود سائفر کی جو یہ ساری تھیوری ہے، جو ساری کی ساری یہ جو عمران خان بیانیاں بنانے کی کوشش کریں، ان کے اپنے اتحادی نے اس کی ہوا نکال دی ہے. تو خام خواہ ہر چیز کے اوپر ڈراماٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کو سرٹنٹی چاہیے جو یہ مخلوط حکومت پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اور عمران خان کی حکومت جو گری ہے صرف اور صرف ایک وجہ سے گری ہے کہ ان کی نالائکی کے بوجھ کے تحت ان کے اتحادی خود پیچھے ہو گئے تھے اور وہ اپنے وزن تلے گر گئے. یا نہیں کرنا، یا آپ چاہتے ہیں اسی طرح سے یہ معاملہ چلتا رہے اور آپ کی حکومت خاموش تماشائی بنی رہے؟ سے میری بات سنیں، جب شہباز شریف وزیر اعظم بنے، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا وہ فورم ہے جس کے اوپر یہ معاملہ ڈٹرمن ہونا تھا. اسد مجید کو ملا کے وہاں پہ ہم نے ایک دفعہ پھر موقع دے کے یہ چیز طے کر لی ہے کہ اس کے اندر کوئی کانسپریسی کا ایلیمنٹ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو اب تسلی رکھنی چاہیے، اگلے الیکشن کا انتظار کریں اور اس میں جب میدان لگے گا تو حکومت جیتنے کی کوشش کریں. میں پھر کہہ رہی ہوں، شہباز شریف جب وزیر اعظم بنے انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو پہلی تقریر کی تھی، یقیناً آپ کو وہ یاد ہوگی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ دلوائیں گے. تینوں سروسز چیفز، ڈی جی ISI اور سفیر اسد مجید بھی موجود ہوں گے. یہ وعدہ کہاں گیا ان کا کہ اپنے وعدے سے پھر گئے وہ؟ دیکھیں پارس، اس کے اوپر جو کیبنٹ فیصلہ کرے گی، وزیر اعظم صاحب کا وعدہ ہے تو بالکل موجود ہوگا. میں تو آپ کو اپنی سوچ بتا رہا ہوں نا کہ مجھے بتائیں کہ اسد مجید نے جب آ کے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اندر خود بیان دے دیا کہ جی کوئی ڈونلڈ لو صاحب نے کوئی یہاں پہ ہمارے خلاف کوئی کانسپریسی کرنے کی کوشش نہیں کی. عمران خان ان کو انٹرٹین کرتا رہا اپنی ایمبیسی کے اندر، OIC سمٹ کے اندر بلاتا رہا. اس کے بعد جب اس کی حکومت گرنے لگی تو وہ کاغذ نکال کے لہرانے لگ پڑے کہ جی میرے خلاف بھائی جوڈیشل کمیشن بنانے میں رکاوٹ کیا ہے آپ کی حکومت کے لیے؟ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بناتے آپ؟ پرائم منسٹر صاحب کیبنٹ کے اندر ڈسکس کر لیں گے. اگر عمران خان صاحب اس کو سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے تو کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہو جائے گا اور وہ معاملہ اس کے اوپر طے کر لیں گے. میں نے آپ کو اپنی رائے بتا دی اور یہ میرے خیال سے 3 ماہ سے وہ اپنا بیانیہ مسلسل لے کے چل رہے ہیں عمران خان. آپ نے اس کو اسی طرح چلتے رہنے دینا ہے؟ تو کیا ہو گیا؟ دیکھیں ان کا بیانیہ لے کے کیا فرق پڑ گیا. ہم تو اس ملک کو جو آج چیلنجز درپیش ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے بھرپور حکومت چلا رہے ہیں. وہ تو اس ملک کی ریاست کو کمزور کر کے گئے تھے. ہم تو اپنا پولیٹیکل کیپٹل استعمال کر کے اس ملک کو دیوالیہ پن سے بچا رہے ہیں. اس ملک کا نظام چلتا رہے گا. عمران خان صاحب نے اگر سرکس لگائی رکھنا ہے تو لگائی رکھیں. پتا تھا کہ عمران خان اس ملک کو بڑا خراب کر کے گئے ہیں، آپ عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے تھے، لیکن ان 2 ماہ میں آپ نے اس عوام کے دگنا کر دیا ہے. آپ نے اس 2 ماہ میں کیا پرفارم کیا وہ بتائیے گا. بریک کے بعد بریک لیتے ہیں، دیکھتے رہیے گا نیوز بیٹ. اچھا عاطف کاظمی صاحب، فیٹف کا پاکستان کو 4 سال بعد گرے لسٹ سے نکالنا، یہ کیا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے کتنی بڑی کامیابی ہے، اور کیا خیال ہے کہ فوری طور پہ گرے لسٹ سے نکالنے کا اناؤنس کیوں نہیں کیا گیا ہے؟ ابھی صرف آمادگی ظاہر کی گئی نا. اور آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کا بھی اس میں کوئی کردار ہے؟ چونکہ کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور یہ یوٹیوب چینلز یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے امریکہ اس حکومت سے کافی خوش ہے، اس لیے فیٹف میں پاکستان کی حمایت کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا. دیکھیں جہاں تک یہ تعلق ہے کہ پاکستان کے لیے یہ کتنی بڑی خبر ہے، یقیناً ایک بڑی اچھی خبر ہے. انٹرنیشنلی جو آپ بزنس کرتے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا. بہت سارے لوگ جو آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو فائدہ ہوگا. بنیادی طور پہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں کہ آپ کا بینکنگ سسٹم کیسا ہے، آپ کی دیگر چیزیں کیسی ہیں، آپ کی فائنینشیل سیکیورٹی کیسی ہے. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں ہیں، تو اس کا تو یقیناً پاکستان کو فائدہ ہوگا. اگر آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انٹرنیشنلی آپ کوئی بھی بزنس کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بہت زیادہ چیکس ہوتے ہیں، مختلف ڈاکومنٹس آپ کو فل کرنے پڑتے ہیں، تو فائدہ تو اس کا ہوگا. لیکن یہ ٹریکل ڈاؤن جو افیکٹ ہے یہ تقریباً 7 سے 8 مہینے کے بعد آنا شروع ہوگا. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ فوراً کیوں نہیں انہوں نے کر دیا، فوراً وہ ویسے بھی نہیں کرتے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کمپلیٹ کر لیے، لیکن آن گراؤنڈ جا کے اب ہم انسپیکشن کریں گے اور حتمی رائے تب قائم کریں گے. تو اب یقیناً ہو جائے گا. جب وہ یہاں پہ آ کے پاکستان میں دیکھیں گے بھی تو میرے خیال میں وہ ہو جائے گا. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، دیکھیں امریکہ ہو جائے، وہ ایک سپر پاور ہے، یقیناً اس کی سے ہے، اس کا دباؤ بھی ہوتا ہے، وہ پریشر بھی ڈالتا ہے لوگوں کے اوپر. اور اس حکومت کے ساتھ امریکہ کتنا خوش ہے، میرے خیال میں اس حکومت سے تو امریکہ بڑا ہی مطمئن ہوگا.
عمران خان صاحب تو کہتے ہی ہیں کہ امریکہ کی وجہ سے یہ حکومت آئی ہے، اور لگتا بھی ایسے ہے کہ امریکہ تو ان سے خوش ہی ہوگا، تو امریکہ نے کوئی کردار ادا کیا ہے یا نہیں اس حوالے سے میرے پاس تو کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن امریکہ ان سے خوش ضرور ہے یہ جو موجودہ حکومت۔ لیکن اگر آپ نے کہا کہ امریکہ خود ضرور ہے اور اگر کوئی کردار ادا کیا ہے یا نہیں تو کیا ہوگا، تو پھر کریڈٹ تو پھر پچھلی حکومت کا نہ ہوا نا یہ فیٹف کے حوالے سے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے تو پھر اس کا بھی کیا فائدہ؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو پوائنٹس تھے، جتنے بھی پوائنٹس تھے وہ سارے تو پچھلی حکومت میں ہوئے، اور حکومت سے ہوتا ہے کہ حکومتی جو ادارے ہیں اس میں FBI بھی تھا، کسٹمز بھی تھا، اسٹیٹ بینک بھی تھا، کچھ فوج کے لوگ بھی تھے، تو سب نے اس میں اپنا کردار ادا کیا، اور اس میں جو فیٹف نے ابھی جو چیز کی نظر ثانی کی ہے وہ بھی اکتوبر سے لے کے مارچ تک کے معاملات تھے، تو وہ کام تو پہلے ہو چکا تھا۔ کاظمی صاحب ابھی آپ نے 2-3 دفعہ کہا کہ پتہ ہی ہے کہ امریکہ جو ہے اس حکومت سے کتنا خوش ہے، اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان بھی ہمیں بار بار یہی بتا رہے تھے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو سر ذرا اس کو بھی ذرا اس پہ بھی بات کریں کہ یہ کیسی معافی ہے کہ IMF نے تو ہماری چیخیں نکلوا دی ہیں، یہ کیسی معافی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ کوئی مدد یا کوئی قرضہ دینے کے لیے ہمیں ابھی تک تیار نہیں ہے یا ان کی طرف سے دیا نہیں گیا ہے، یہ کیسی معافی ہے کہ ہم یہاں ڈالرز کے لیے مارے پھر رہے ہیں لیکن جو رجیم چینج کرنے والا ہے اس نے پلٹ کر خبر تک نہیں لی ہے، اور یہ کیسی معافی ہے کہ ابھی بھی ہمیں قرضہ دینے کے لیے چین نے ہی حامی بھری ہے، وہی رضامند ہوا ہے، تو کہیں عمران خان کا جو بیان تھا اور جو اصل حقیقت ہے اس میں کوئی تضاد تو نہیں ہے؟ دیکھیں ہو بھی سکتا ہے، پر مسئلہ یہ نا کہ جس طرح آپ پہلے بھی کوشچن کر رہی تھیں کہ عمران خان نے ایک بیانیہ بنایا ہے، انہوں نے کہا کہ امریکہ کی مدد سے یہ لوگ آئے ہیں، تو اس کے اوپر تحقیقات کیوں نہیں کروا لیتے؟ اگر ایک کمیشن بنے گا جس طرح پہلے آپ دونوں معاشی کوئی مدد تو کرنی چاہیے نا اس حکومت کی، اگر ان کی حکومت کے پیچھے امریکہ ہے تو دیکھیں وہ تو امریکہ نے مدد کرنی ہے، وہ کس طریقے سے کر رہا ہے وہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا کہ وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ جو چیز ہے کہ امریکہ کی مدد سے رجیم چینج ہوئی ہے، وہ اس کو ہم اس سے تو نہیں جوڑ سکتے کہ ڈالرز آئیں گے تو وہ ثابت ہوگا، وہ تو پاکستان کے اندر تحقیقات ہوں گی تو ثابت ہوگا نا۔ ایک جوڈیشل کمیشن بنا لیا جائے، جوڈیشل کمیشن کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھ دی جائیں جو ابھی تک تحقیقات ہوئی ہیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، اور اس سے اس حکومت کو فائدہ ہوگا۔ عمران خان کا جو بیانیہ ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے تو جوڈیشل کمیشن کی جو فائنڈنگز آئیں گی اس کے بعد بے شک وہ شور کرتے رہیں، وہ ان کا بیانیہ تو ظاہر ہو جائے گا۔ کاظمی صاحب کے جوڈیشل کمیشن اگر بن بھی جاتا ہے، ویسے تو جو ابھی تک انکوائری کمیشن یا جوڈیشل کمیشنز بنے آپ کو پتا ہے کہ اس کی رپورٹس کے کوئی نتائج نہیں نکلے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ رپورٹس جو ہیں وہ سرکاری الماریوں میں جمع ہوتی رہتی ہے، اور ان کا اگر بن جاتا ہے تو ایک اس کا فائدہ کیا ہوگا، اور بن گیا تو وہ تحقیقات کیسے ہوں گی؟ چونکہ تحقیقات کے لیے رپورٹس بھی تو انہی ایجنسیز سے لی جائیں گی نا جو کہ قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ کہہ چکے ہیں کہ سازش نہیں ہوئی ہے، یا پھر جو سفیر تھے اسد مجید ان سے تحقیقات کی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے امریکی صدر سے، امریکی ایجنسیوں سے یا پھر امریکی سفارتکار تک تو رسائی نہیں ہوگی نا، ان سے تو تحقیقات نہیں ہوں گی، تو پھر مانا جائے گا اس رپورٹ کو؟ دیکھیں جن ایجنسیوں نے آ کے قومی سلامتی کی کمیٹی میں یہ کہا ہے کہ جی ہماری تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سازش نہیں ہوئی، ان کی بھی کسی امریکی سفارتکار تک رسائی نہیں تھی، وہ کس طرح پہنچ گئے اس نتیجے کے اوپر کہ سازش نہیں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ جب اس کے اندر تحقیقات ہوں گی، اگر سورسز ہوتے ہیں تو وہ تمام تر تحقیقات وہ عدالت کے سامنے پیش کر دیں، بتا دیں کہ یہ افسر نے تحقیقات کی ہیں، اتنے گھنٹے سرو کیے ہیں، یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا نا۔ دیکھیں اس کا ایک پہلو تو وہ ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں ہوا، اس کے علاوہ جو ملاقاتیں ہوتی رہی امریکن امبیسڈرز کے ساتھ یا ڈپلومیٹس کے ساتھ، وہ بہت ساری چیزیں ہیں دیگر۔ پھر عمران خان صاحب یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا، تو وہ تو ایک اس کا پہلو ہے ڈونلڈ لو کے جو خط ہے، اس کے علاوہ دیگر چیزیں بھی ہیں، تو سب چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب پتہ نہیں کہ وہ جوڈیشل کمیشن بننے میں حکومت کے لیے کیا رکاوٹ ہے، لیکن اب تھوڑا سا یہاں سے ذرا آگے چلتے ہیں۔ قبول صاحب ذرا اس وقت جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں کہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے جس پہ جو کہ ایک عوام کا یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ معیشت ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ معیشت کو ڈیفینڈ بڑی مشکل سے ہی کر پاتے ہیں، بلکہ نہیں کر پاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے آپ چونکہ حکومت کا حصہ ہیں تو آپ کو ڈیفینڈ تو کرنا ہوگا۔ یہ پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، کچھ اندازہ ہے؟ غریب کی تو کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ بالکل، اس کو میں ڈیفینڈ اس لیے نہیں کروں گا کیونکہ عوام جو ہے ہماری طرف دیکھتی ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے کہیں نہیں بہت اچھا ہے پیٹرول ڈیزل کی قیمت اور ہماری مجبوری ہے، انٹرنیشنلی بڑھ گیا، ہم کیا کر سکتے ہیں، تو لوگ ہم بھی ووٹ لینے جائیں گے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اہم
कोalition पार्टनर है। जब चला नहीं सकते तो पिछली हुकूमत क्यों गिराई थी? या ये सवाल जब हुकूमत आई थी उस वक्त कीमत नहीं बढ़ी थी, हुकूमत के बाद बढ़ी, ठीक है। अब ये कहते हैं, जब इनसे पूछा, पता तो था ना हालात, हमें पता था हालात, लेकिन जब हम इनसे पूछते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब से या मुफ्ता इस्माइल से मैंने पूछा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब तो एक चीज कहते हैं कि मुझे तो सबसे पहले बताओ मुझे धिक्का किसने दिया, लेकिन हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे भी पूछा जा रहा है और हमसे भी पूछा जा रहा है, हमें इलेक्शन में जाना है, आगे जाके हो सकता है हम साथ कोलिशन गवर्नमेंट दोबारा बनाए, हो सकता है आगे प्राइम मिनिस्टर हमारा हो और आपकी काबीना हो। अभी नहीं बताया किसने धक्का दिया, पता तो होगा आपको? इनको पता है, जरूर इनको पता है, लेकिन वो सबसे पूछ रहे हैं। किसी और पे भारी साबित हो ना हो, लेकिन इस वक्त नून लीग पे बहुत भारी साबित हो रहे हैं। राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोग नजर आते हैं, मिफ्ता इस्माइल टीम को में इजाफे की खुशखबरी बताते हैं, तो आपने उनको अकेला छोड़ दिया है। लगता है गिन गिन के जरदारी साहब बदले ले रहे हैं नून लीग से। वो तो आपका एक वो है, परसेप्शन है, लोगों के अंदर भी ये परसेप्शन है। मैं बिल्कुल, हमारे देखें, हमने अपने मदद की है शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, बिल्कुल मदद की है। तो सख्त फैसलों में भी तो साथ दें। मैं बता रहा हूँ ना पारस, हम समझते हैं कि ये जो इस वक्त हालात है ये आस्ते आस्ते सही होंगे। कैसे होगा, ये अब फेटअप की बात की आपने, फेटअप का मसला हल हुआ ना, अब दूसरा मसला आप देख लेना हल क्या होगा। कितनी जल्दी आपने हल किया, 2 महीने में कितनी जल्दी की। देखिए हमारे पास अलादीन का चिराग है, इनके पास अलादीन का चिराग नहीं है, इनकी चिराग जो है बुझ गई है, इनकी इमरान खान की चिराग बुझ गई है, हमारी चिराग जल रही है। बात यह है, हमने 2 महीने में फेडअप का मसला हल किया। अब आप आने वाले दिनों में देखेंगे, बजट के बाद आप चेंजेस काफी देखेंगे। तेल की कीमत नीचे आएगी, ये देखना आप, मैं बता रहा हूँ, तेल की कीमतें नीचे आएंगी, ठीक है ना, डॉलर की कीमत नीचे आएगी। ये ऐसा कब तक होगा? ये होगा, सब होगा। अभी 20 दिन में 84 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। मसला पता है क्या, मसला ये है कि हमें सब कह रहे इलेक्शन कराओ। अच्छा, तो क्यों नहीं कराते? मसला ये है कि अगर हमने असेंबली डिसॉल्व कर दी, हम देंगे केयर टेकर के हवाले। आपको पता है केयर टेकर में प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है? जिनके अपने घर वाले उनको वोट नहीं देते हैं, वो बेचारे, उनको तो पता भी नहीं होता सियासत क्या है। टेक्नोक्रेट्स होते हैं। टेक्नोक्रेट्स मतलब वो सियासत से उनका कोई वास्ता नहीं है। सब कौन कह रहे हैं इलेक्शन कराओ? लोग कह रहे हैं, तो खास लोग कह रहे हैं, खास लोग कह रहे हैं। तो अब लोग जब कह रहे हैं ये, तो हमने हम ये समझते हैं कि देखिए ये हालात इस वक्त, अगर हमने इनको दिया 3 महीने के लिए, हमारा जो प्लान है उस 3 महीने के अंदर का ही है सारा प्लान। ठीक है, हमने एक जो अपना असेंबली के अंदर कानून साजी की है, उससे हम फारिग हो गए। अच्छा, नवंबर से पहले का प्लान है? नवंबर से पहले का प्लान है। अब हो सकता है कि देखें, मैं ये, अब अगेन मेरा ये पर्सनल राय है जी। मैं ज्यादातर टीवी में जाता हूँ, पर्सनल राय देता हूँ, मेरा पार्टी का कोई मौका नहीं, ना मैं पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, मैं एक अदना कारकुन। कॉल आ जाती है ना, आप कहते हैं आपको? हाँ, वो कॉल आपके शो में जब बात करता हूँ, मुझे फरतुल्लाह बाबर का कॉल आ जाता है क्योंकि वो टीवी बड़े गौर से देखते हैं, अभी भी देख रहे होंगे। तो बात ये है कि अभी आपने मेरे जो है ना वो रिदम तोड़ दिया। मैं कह रही हूँ, गरीब का गुजारा कैसे होगा? सिर्फ 2,000 रुपए का रिलीफ दिया गया है अभी तक, वो भी मुस्तहिक खानदानों को। आपको क्या बोला मैंने? मिडिल क्लास को तबाह करके रख दिया। अभी आपको क्या बोला मैंने? अभी पेट्रोल डाला, पेट्रोल का कांटा जो है ना सिर्फ ऐसे इस तरह उठा है और फिर नीचे गिर गया। और तो गरीब लोग तो लगता है सूख रहे होंगे सिर्फ पेट्रोल। गरीब जो है ना, गरीब आदमी के लिए हम यही बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से, ये बातें हो रही हैं हमारी, ठीक कि बैठ, लेकिन वो शहबाज शरीफ भी कहते हैं मेरे हाथ में नहीं है। मुफ्ता इस्माइल जो कह रहा है उससे तो बड़ी लंबी एक हमें 1 घंटे की ब्रीफिंग दी है, लेकिन उससे भी यही कहा कि हालात सही होने जाएंगे। आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद है। अगर नहीं है, अगर नीचे नहीं आते हैं तो आप इलेक्शन कराएं, क्योंकि हम गालियां नहीं खाएंगे, हम इनके लिए गालियां नहीं खाएंगे। ठीक है, अली परवेज मलिक साहब जरा इस पे भी बात कीजिएगा। और दूसरा, गबोल साहब का ताल्लुक तो देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये महंगाई को डिफेंड करना। यकीन करें आपकी पार्टी के भी काफी अरकान असेंबली हैं जो नहीं डिफेंड कर पाते हैं, तो ये महंगाई के सुनामी को आप किस तरह से डिफेंड करेंगे? चूंकि कहा यह जा रहा है कि इस मुल्क में गरीब तो बहुत पीछे रह गए, जो सफेद पोश है ना उसकी भी कमर तोड़ दी गई है, उसका भरम तोड़ दिया है। अच्छा पारिस, गुजारिश इतनी सी है, मेरे भाई अतर काजमी साहब ने जो यहाँ पे FATF की जो क्रेडिट इमरान खान साहब के दरवाजे पे छोड़ के है ना, मेरा उस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैंने आपसे पहले सेगमेंट में बात की कि रियासत का हर इदारा, हर आम जिसने पिछले 4 साल के अंदर इस टारगेट के लिए काम किया, ये क्रेडिट उसको जाता है। तो मेरे ख्याल से हमें इस किस्म की जो अननेसेसरी लोगों को क्रेडिट देने से परहेज करना चाहिए। ज्यादा दिया है PTI को और कहा ये सभी का है।
چلیں میں نے تو آپ کو مثال دے دی نا. میں فائنانس کمیٹی کے اندر بیٹھ کے مجھے پتا ہے کہ کس نے کتنی محنت کی تھی. تھوڑا سا مجھے بھی مارجن دے دیں. گزارش یہ تو فیکٹ بیس سٹڈی تھی نا. 4 آپ کے کرائیٹیریا تھے, اس کے اوپر آپ نے پروگریس کی, آپ کو کنسنسس کے ساتھ وہاں پہ سپورٹ مل گئی اور آپ یہ اب آپ کا ٹریک پہ آگے کہ گرین لائٹ ہو جائیں گے. اگر رجیم چینج یا بیرونی سازش کے اندر کوئی دم ہوتا تو IMF کے ساتھ بھی تو ہمیں بیل آؤٹ کرا دیتے نا. جو یہاں پہ بارودی سرنگیں لگا کے گئے تھے ان کو ڈیفیوز کرنے میں بھی تو اس کا جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا. اب آ جائیں مہنگائی کی بات اور جو سردار صاحب بات کر رہے ہیں. دیکھیں گزارش یہ, میں بھی تو منتخب ہو کے لاہور سے ہوں نا. کیا مجھے نہیں پتا کہ لوگوں کو کیا تکلیف اور کس قسم کی معاشی بدحالی کے اندر ان کو پچھلے 4 سال کے اندر دھکیل دیا گیا ہے. پر مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا حکومت کی اس وقت اولین ذمہ داری ملک کو دیوالیہ پن سے بچانا نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ سری لنکا میں کیا ہوتا ہے جب ملک ڈیفالٹ کرتے ہیں؟ تو آپ مجھے بتا دیں, جو میں نے آپ سے پچھلے سیگمنٹ میں بات کی, اگر ہمارے پاس آفیشیل ریزروز ہی موجود نہیں ہیں اور عمران خان صاحب پاکستان کی 70 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا اندرونی خسارہ چھوڑ کے جاتے ہیں 5000 ارب کا, اور ہمیں IMF کہتا ہے کہ اگر تمہیں ڈالر چاہیے, جو اگلے $10 بلین کی ریکوائرمنٹ آپ کے پاس اپریل میں تھی اگلے 3 مہینے کے لیے, تو ہم مجھے بتائیں کہ اس خسارے کو کٹیل کرنے کے لیے سبسڈیز ریموو کرنی تھی کہ نہیں کرنی تھی؟ کیوں نہیں ہمیں بتاتے کہ کون سی دراز کے اندر یہ پیسے چھوڑ کے گئے ہیں کہ جہاں سے ہم لے کے وہ خسارے پورے کرتے ہیں؟ سر IMF آپ سے ابھی بھی خوش نہیں ہے اور آپ نے کتنا اس عوام کو نچوڑ رہے ہیں. میری بات سنیں, مفتاح اسماعیل جب پہلی دفعہ میٹنگ کرنے گئے تھے IMF کے پاس تو انہوں نے کہا کہ بڑی زبردست بڑی کامیاب میٹنگ ہوئی ہے, $6 ارب کا جو پیکج ہے وہ $8 ارب کا پروگرام ہو گیا ہے, ہمیں UAE اور سعودی عرب جو ہیں وہ بھی پیسے دینے پہ راضی ہو گئے ہیں. تو سر ہو تو ابھی تک کچھ بھی نہیں رہا, آپ سے ابھی تک IMF راضی نہیں ہو رہا, کب تک آپ اس کو راضی کر لیں گے؟ کب وہ پہلی قسط جاری کرے گا؟ پھر یہ آپ لوگ جان بوجھ کر عوام کو مس گائیڈ کرتے ہیں اس طرح کی بڑے بڑے دعوے کر کے. پارس, پہلی بات یاد رکھیے گا, IMF سے معاہدہ ہم نے نہیں کیا, اور دوسری بات یہ کہ IMF ہمیں کہہ رہا ہے جو تمہاری چادر ہے اتنے ہی پیر پھیلاؤ, اور ہم اس کے مطابق اپنے اخراجات. پارس مجھے بات تو کرنے دینا, آپ بیچ میں اگر کر دیں گی لقمے دیں گی تو میں جواب کس طرح. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ انٹارگیٹڈ سبسڈیز جو کہ آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اگر وہ آپ کو کہتی ہے اس کو ریموو کریں. میں آپ سے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. گبول صاحب نے اپنی لینڈ کروزر کے اندر انہوں نے 80 لیٹر پیٹرول ڈلوایا اور اس کے اوپر $100 پر لیٹر ان کو سبسڈی حکومت دے رہی تھی, تو ان کو $8000 کی سبسڈی ملی جب حکومت کے پاس وسائل موجود نہیں تھے. جبکہ دوسری سائیڈ کے اوپر ایک موٹر سائیکل کے اندر ایک بندہ 10 لیٹر ڈلواتا ہے اور اس کے اوپر اس کو $1000 کی سبسڈی ملتی ہے. تو کیا پاکستان اس قسم کی جو سبسڈیز ہیں ان ٹارگیٹڈ وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اب آپ آ جائیں ٹارگیٹڈ سبسڈیز کی جو اس بجٹ کے تحت کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں گزارش یہ 2000 کے پیچھے بنیادی سوچ کیا ہے؟ بنیادی سوچ یہ ہے کہ اگر ایک عام غریب آدمی کے گھر کے اندر 40 لیٹر پیٹرول کی مہینے کی ریکوائرمنٹ ہے اور اس کے اوپر حکومت $50 سبسڈی دے رہی تھی, تو پیٹرول کی قیمت کے اندر ڈسٹورشنز نہ کرو, اس کو یہ $2000 اگر وہ پاورٹی انڈیکس کے اوپر کوالیفائی کرتا ہے اس کی جیب میں پہنچا دو تاکہ اس کی تکلیف کسی حد تک کشن ہو جائے. آپ جب جس ریلیف کی بات کریں ذرا اچھی بات عوام کو بتائیں. علی پرویز ملک صاحب کی جس ریلیف کی بات نون لیگ کری ہے وہ کب ملنا شروع ہوگا؟ یہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں کرنا سر بڑا آسان ہے, لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ غریب اور جو لوور مڈل کلاس ہے نا اس کے گھر میں اس وقت فاقوں کی نوبت آ چکی ہے. اور آپ نے شاید وہ ویڈیو بھی دیکھی ہو جس میں ایک رکشہ ڈرائیور نے اپنا رکشہ احتجاجاً جلا دیا کہ وہ کہتا ہے میرا گزارا نہیں ہو سکتا. یہ بتائیں یہ IMF کا پروگرام کب بحال کروائیں گے, کب ہمیں پہلی قسط ملے گی, اور مزید IMF آپ سے کیا کہہ رہا ہے کرنے کے لیے؟ پارس, جذباتی گفتگو سے حالات نہیں بدلیں گے. عوام جذباتی ہو رہی ہے, آپ ڈرے ان کے جذباتی ہونے سے. یہ عوام باہر نکل آئی نا. میری بات سنیں, میں بھی انہی گلی محلوں سے الیکٹ ہو کے آئے ہوں اور روز ان کے درمیان ہوتا ہوں, مجھے تکلیف پتہ ہے. میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ ہم اگر لوگوں کے حالات بدلنے ہیں تو ہمیں اپنی پالیسی ڈائریکشن چینج کرنی ہے جس کے اوپر اس بجٹ کے تحت کوشش ہو رہی ہے. بتائیں تو صحیح کس غریب کے اوپر کس چیز کے اوپر اس بجٹ کے اندر ٹیکس لگا ہے؟ ہم نے آپ کا ٹیکس کی تھریشولڈ بھی بڑھائی ہے, ہم نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ امیر کے ریئل اسٹیٹ کے اوپر, پراپرٹی کے اوپر جو چیزیں امیر آدمی استعمال کرتا ہے اس کے اوپر ٹیکس لگا کے غریب کی روزمرہ اشیاء کی چیزوں کو سستا کیا جائے, احساس کی ریچ کو بڑھایا جائے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 28% سے اوپر جا چکی ہے. کٹہرے میں
कटहरे में आप कटहरे आएंगे। में उन लोगों को खड़ा करें जो पिछले 4 साल के अंदर इस मुल्क को इस दोराहे पे पहुंचा के गए हैं। असद उमर की आपने कहा था हम रिलीफ देंगे, इसमें वो कहता था कि किसी भी हुकूमत को 40 दिन के अंदर उसकी कारकर्दगी के ऊपर आप कटहरे में नहीं खड़ा कर सकते। चलाएं ना, असद उमर का बयान किया, ये सारा जो गंद आज हमारे सामने सफाई के लिए आया है और हम इस मुल्क को तो रियासत को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सारा बर्डन आपके कांधों के ऊपर है, आपसे पूछा जाएगा। आपने कहा था हम रिलीफ देंगे, तो आपको मुल्क के हालात का पता था, आप तैयारी करके नहीं आए। इसका मतलब कौन सी जिम्मेदारी से हम क्या भाग रहे हैं? हम तो उसको हेड ऑन टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर असद उमर का बयान चलाएं कि कटहरे के अंदर किसी हुकूमत की कारकर्दगी पे उसको 30-40 दिन में नहीं खड़ा कर सकते। ये बारूदी सुरंगें सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की लगाई गई हैं और उसी को अवाम कटहरे में खड़ा करेगी। क्या वाकई ये बारूदी सुरंगें अतर काज़मी साहब इमरान खान की लगाई गई हैं? चूंकि वो कहते हैं कि मुआहदा भी उन्होंने IMF के साथ किया, फिर उन्होंने सब्सिडी भी दी, और या आप समझते हैं कि इस वक्त जो महंगाई के हालात हैं वो इस हुकूमत की नाअहली, और आप समझते हैं कि 2 माह में कम से कम कोई तो बेहतरी नजर आना चाहिए थी, चूंकि ये इल्जामात है, ये कब तक चलते रहेंगे? देखिए, जहां तक वो जिक्र था पहले कि FATF का क्रेडिट मैंने इमरान खान साहब की हुकूमत को दिया, मैंने कहा कि जितने भी हुकूमती इदारे जो उसमें काम कर रहे थे उन सब का क्रेडिट जाता था। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं क्रेडिट उनको दे दूं कि जो ही रियासती जितने भी इदारे थे सबको क्रेडिट जाता है। उसमें मैंने कस्टम का जिक्र भी किया, FBR का जिक्र भी किया, स्टेट बैंक का भी जिक्र किया, तमाम अफसरान को जाता है। अब मैं क्रेडिट उनको नहीं दे सकता जिन्होंने जो ही FATF की कानून रियासती इदारे के हैं। नहीं, हुकूमत के रियासत के लिए रियासत को हुकूमत ही चलाती है ना, तो जो मौजूदा उस वक्त की हुकूमत थी उसी के जो मातहत इदारे थे ना सारे, तो उन्हीं के वो अफसरान थे जो काम कर रहे थे। रियासत और हुकूमत में कोई फर्क नहीं है काज़मी साहब। अब चले रियासत और हुकूमत में हम फर्क कर लेंगे, पर फिर भी क्रेडिट आपको नहीं जाता, क्रेडिट उन्हीं को जाता है जिनकी हुकूमत थी। जरा मुझे बोलने देंगे तो आपको भी थोड़ी सी समझ आएगी मैं कहना क्या चाहता हूं। ये तो जो असेंबलियों के अंदर बैठे हैं उनको पता होगा ना, लंदन में बैठे हुए को तो नहीं पता होगा। नहीं, मैं बताता हूं ना आपको, मैं आपको बताता हूं। अब आपने फौरन नवाज शरीफ साहब के ऊपर हमला कर दिया कि लंदन में बैठे हुए शख्स को नहीं पता होगा, फिर आपका वजीर आजम उसके पास क्या लेने गया था, क्या मशवरे करने गया था उसके पास? उनके नुमाइंदगान असेंबली के अंदर बड़ी मिकदार में बैठे हैं जो इस मुल्क को ताकतवर और पायदार तरक्की देने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। इतनी हिम्मत तो रख लें कि आपने अपनी बात की, मैंने सुनी, मेरी बात तो मुकम्मल होने देना। जब FATF का कानून आया था ना, तो आपका जब FATF का कानून आया था तो आप लोगों ने उसकी मुखालफत की थी, आप लोगों ने अपने शराइत सामने रख दी थी, वो पूरी कौम ने देखा था। आप पाकिस्तान की कौम की जहानत की तौहीन कर रहे हैं। कमेटी की रिकॉर्डिंग्स निकलवाले जाके पारिस। नहीं, नैब कवानीन में तरमीम की शर्त ही रखी थी आप लोगों ने, सब कुछ सामने देखा था। आप कमेटी की फाइनेंस कमेटी के अंदर जो बहस हुई थी पारिस, उसकी रिकॉर्डिंग्स असेंबली के अंदर मौजूद है, वो निकलवाले कि उसके अंदर असेंबली में जब वोटिंग हुई थी टॉक शो में लहरा के दिखाती थी कि हम इससे ये सेनेट के अंदर 2020 में 3 मैं आपसे बता रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग्स निकलवाने पारिस। ठीक, अच्छा चले, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। दूसरी छोटी सी चीज में ये भी कि जिस तरह गबोल साहब ने कहा कि वजीर आजम कहते हैं कि किसी ने हमें धक्का दे दिया। नहीं जी, धक्का नहीं दिया, कंधे पे बिठा के आपको लेके आए, जो लेके आए वो सबको पता है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि अब हम क्या करें, अब इनको हम धक्का किस तरह दें। सूरत-ए-हाल इस वक्त ये है। जहां तक महंगाई का ताल्लुक है, देखें एक आलमी महंगाई है, इमरान खान के दौर में भी एक आलमी महंगाई थी, पर उस वक्त जब जिक्र होता था तो मिफ्ता इस्माइल साहब कहते थे कि हमें बरतानिया की कीमतें मत बताएं। उस वक्त ये कहते थे कि 70 रुपए पेट्रोल होना चाहिए। या तो उस वक्त भी इनका यही स्टांस होता ना कि आलमी महंगाई से हम मुतासिर हो रहा है हमारा मुल्क। पीटीआई भी यही कहती थी वैसे कि आलमी तौर पे बड़ी महंगाई है, यूरोप में महंगाई है, अमेरिका में महंगाई है, तो पाकिस्तान में तो इसका असर आएगा ना। पाकिस्तान में चीजें कैसे सस्ती मिल सकती हैं? अगर हम तेल को इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम सस्ता कैसे बेच सकते हैं? सर, ये तो पीटीआई की गवर्नमेंट भी कहती थी और यही अब नून लीग भी कह रही है। क्या करे पाकिस्तान? वो पाकिस्तानी क्या करें? मसला ये है कि पाकिस्तानी बेचारे क्या करें। असल तो इसमें जिसका नुकसान हो रहा है वो तो पाकिस्तानी है। दूसरी बात ये है कि उस दौर के अंदर क्या कभी हमने इस तरह देखा था कि 80 रुपए पेट्रोल बढ़ जाए 2 हफ्तों के अंदर, 10-12 रुपए पेट्रोल बढ़ता था तो किस किस्म की बातें होती थी, किस किस्म के बयानात आते थे। अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती नहीं बढ़ती क्या कीमतें? नहीं, ये काज़मी साहब, क्या इमरान खान की हुकूमत होती ये कीमतें नहीं बढ़ते क्या? बात यह है कि हम कह रहे हैं कि ये उनके खाते का था जो ये जो बढ़ा है,
لیکن ہم نے اپنے کھاتے میں لے لیا. یہ عمران خان بھی ہوتا تو یہ قیمتیں جو ہے بڑھتی. جی گبول صاحب میں تو آپ کاظمی صاحب یہ ہمیں ابھی اگر وزیر اعظم یہ کہتا ہے مجھے دھکا کس نے دیا, اس کا مطلب بھی آپ سمجھیں. اگر 1 سال پہلے اگر یہ صورتحال ہمیں پتا تھا ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے جو حالات ہیں, اگر ہمیں یہ پتا تھا اگر اور عمران خان کو مزید ہم 1 سال رہنے دیں گے 1.5 سال تو پتہ نہیں جیسے علی نے کہا سری لنکا والی صورتحال ہوگی. اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں, آپ یقین کریں اب پتہ چل رہا ہے انٹرنیشنلی جو حالات ہیں اس کی طرف جس طرح ملک جو ہے نا آئسولیٹ ہونے جا رہا تھا تو ہمیں آنا پڑا ہے, ہمیں پیپلز پارٹی کو اور مسلم نون کو آنا پڑا. ٹھیک سے نبیل گبول صاحب, اطہر کاظمی صاحب اور علی پرویز ملک, شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ